بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثبت ثقافت کا اقدام، سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان۔ آج ہماری نیوز روم اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان خصوصی سریش خان ینگ یوتھ سوشل میڈیا کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ آج ان کو ہم نے دعوت دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور عوامی جو پاکستان مسلم لیگ کے یہ نوجوان ینگ قیادت میں یہ سرفہرست ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بہت ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے بہت فاسٹ جا رہی ہے۔ آج ہم نے ان سے ٹائم لیا اور اسپیشل یہاں ان کو بلایا اور دعوت دی، تو سریش خان میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی جو ورکنگ ہے، جو پاکستان مسلم لیگ پارٹی کے حوالے سے جو ان کا کام ہے، بڑا اچھا اور سراہا جاتا ہے۔ اور ضلع ہری پور میں یہ سب سے کم عمر 16 سال کی عمر میں 3 سال پہلے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، اور آج ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا اقدام ہے۔ ان کی ہر بات کو میں ہر جگہ ہر زاویے سے میں اس کو جو ہے دیکھتا رہتا ہوں، اور مجھے آج ان کو میں نے بلایا، اور میری کوشش ہے، ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہری پور کے جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو بلا کے ان کو متعارف کرائیں، اور میڈیا پہ آ کے ان کو جس بھی جاب سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوتی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے سریش خان سے کہ آپ نے اتنی کم عمر زندگی میں آپ نے پاکستان مسلم لیگ ینگ یوتھ میں سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز آپ نے چارج سنبھالا ہے، آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ آگے جا کے فیوچر میں آپ کس مقام پہ ہوں گے؟ السلام علیکم۔ مسلم لیگ، آپ نے مجھ سے کو سوال کیا کہ آپ کو سیاست کا شوق کس طرح آیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں میاں نواز شریف صاحب کی محبت منصوبے ان کے دیکھے، اس وجہ سے ہمیں ایک بس خوشی ہوئی میاں صاحب سے، اور ہم نے بھی کہا کہ آگے سیاست کے میدان میں نکلنا چاہتا ہوں میں بھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلم لیگ نون کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا رہوں گا۔ آج مسلم لیگ میں ہمارے ووٹر سپورٹر ورکر کو عزت دی جاتی ہے، اس وجہ سے اس لیے مسلم لیگ میں نے جوائن کی۔ ہاں جی بالکل، یہ بات آپ کی بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں پارٹی کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں اور میاں نواز شریف کی جو پالیسیاں ہیں، یہ دو رخ پہ متضاد جا رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کا کیا وقار ہوگا، اور کس حیثیت پر ہوگی، اور کس مقام پہ کھڑی ہوگی؟ ہم نے پہلے بھی اپنی عوام کے لیے کافی کام کیا، ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے کافی کام کیا۔ یہ حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے، گورنمنٹ عمران نیازی صاحب۔ میں کوئی بات کرتا ہوں تو یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں کر رہا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتے ہیں دن رات عوام کی خدمت کے لیے لگ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ جائیں ہزارہ موٹر وے پہ جائیں، آپ کو نواز شریف صاحب کی یاد آئے گی۔ آپ میٹرو بس پہ بیٹھیں، آپ کو نواز شریف صاحب کی یاد آئے گی، اور کافی میگا پروجیکٹ میاں صاحب نے لائے۔ مہنگائی کی اگر بات کریں تو اس دور میں مہنگائی نہیں تھی، آج غریب عوام مر چکا ہے۔ عمران نیازی صاحب نے غریب عوام کو ختم کر دیا ہے۔ کوئی میگا پروجیکٹ عمران صاحب نہیں لا سکے پاکستان میں۔ پنجاب سنبھالنا شہباز شریف صاحب کا ہی کام ہے، یہ عثمان گلزار صاحب نہیں پنجاب کو سنبھال سکتے، کیونکہ پنجاب بہت بڑا ہے، پی ٹی آئی کے واسطے کا کام نہیں ہے یہ۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ہری پور کی جو ینگ یوتھ، یہ خواتین کی جو ونگ ہے، جو اس میں ابھی اختلافات نظر آ رہے ہیں، اس کی اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ اختلافات تو سارے نظر آ رہے ہیں، آپ کی جو سوچ ہے سوشل میڈیا میں، یہ میں تو مفاد پرست نہیں ہوں، کچھ لوگ مفاد پرست ہیں مسلم لیگ میں آئے ہوئے ہیں۔ جیسے خواتین ونگ کی میں بات نہیں کرتا، سوشل میڈیا یوتھ ونگ میں مفاد پرست لوگ ہیں، اس لیے وہاں پہ عہدوں کا کچھ ایشو جاری ہے، نوٹیفیکیشن کچھ ہوئے مفاد پرست لوگوں کے، اس وجہ سے وہاں پہ کچھ ایشو جاری ہے۔ یہاں پہ ہری پور کے حوالے سے بات کریں، جو ایشو ان کے جا رہے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہے، ہر ٹیم اپنا کام کر رہی ہے، اور اپنی ایکٹیویٹیز میں وہ گمسون ہے۔ کیا یہ ان درمیان میں کوئی چیز کو ختم نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں سب کچھ بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اور اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کریں۔
ہم نے ضلعی صدر صاحب سے بھی بات کی، انشاءاللہ بہت جلدی ان اختلافات کو ختم کیا جائے گا۔ ہم سب میاں نواز شریف صاحب کی دیوانے ہیں، کسی کی ذاتیات کے نہیں ہیں، کسی ایم این اے ایم پی اے کی ذاتیات کے نہیں، بلکہ مسلم لیگ کے دیوانے ہیں، نواز شریف صاحب کے دیوانے ہیں۔ اب جب بھی ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا پر ہم مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے، اس لیے میں نے کافی بات کی، انشاءاللہ بہت جلدی یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آئندہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کس پوزیشن پہ ہے؟ مسلم لیگ سر بہت بڑی لیڈ سے انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ مسلم لیگ کے کافی ورک ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ کا جو آگے مشن ہے، جو آپ اس کو فالو کریں گے، اس کو کیا آپ کس انداز سے اس کو لے کے جائیں گے؟ میرا تو ایک ہی بیان ہے اور منصوبہ ہے، میری جو مائنڈ ہے، میرا صرف ایک ہی کام دل کرتا ہے کہ مسلم لیگ کو اکٹھا کر کے مسلم لیگ کے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کام کروں۔ جی، آج ہمارے ساتھ سریش خان موجود تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی پارٹی کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کی جو ینگ یوتھ ہے، ان میں کچھ جراثیم ہیں، کچھ طاقت ہے، ان کی کچھ سوچ اور فکر ہے کہ وہ جو ہے اپنے قائد کے لیے، اپنی فوج جو پاکستان مسلم لیگ کی قیادت ہے، اس کے لیے بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اوورآل پاکستان کی اگر میں بات کروں تو غریبوں کا جو پریشان حال ہے وہ جوں کا توں ہے، کیونکہ حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں۔ غریبوں کے مسائل کی بات اگر کہی جائے، جب بھی ہم نے کوئی آواز اٹھائی ہے تو ہم نے بہت اس چیز کو جو ہے فوکس کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز پر اگر جائے تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں نمایاں ہو چکی ہیں جو ایک مدرسے سے یا درسگاہ سے یا مسجد سے جو ادب کا مقام نکلتا تھا، آج میرے خیال میں وہ دروازہ ادب کا بند ہو چکا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی ہی وہ فوکس میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ہری پور کی قیادت ہے، اس میں بہت سارے سکوت جو ہے وہ ابھی ماشاءاللہ بہت فعال ہیں۔ آئندہ چل کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا مورال کتنا اوپر جائے گا، جو ہماری دسترس اور گراف سے بھی بڑھ چڑھ رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے مہمان تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔